کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ شفا ڈال ہی دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بڑا ڈاکٹر ہے یا فرید ہے یا ہوتا ہے. ایسے ہے نا. لیکن وجہ کیا؟ ہمارا رب سے تعلق کتنا ہے. بس ہم نے کہا کہ ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے، یہ نہیں ذہن میں کہ اللہ ٹھیک کرتا ہے. شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا. بولے یار، اللہ دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوطی سے جوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگیں. اللہ آپ کو وہی بھیجے گا جہاں سے آپ کو شفا ملے گا. یہ بات میں نے کیوں کیا ہے بھی اللہ تعالیٰ، اب ہمارا ارادہ سب کا پکا ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب کے دن میں بھئی آپ گاؤں کی بات کریں نا، 20-25 دن پہلے بھی یہ بات کر سکتے تھے کہ مجھے پرویز خان کے پاس لے جاؤ. یہ تو نہیں بھی کل ایک دن پہلے تو نہیں آیا، لیکن نہیں، ان کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ اسی اللہ نے ڈالی ہے. اس اللہ کی بارگاہ میں تہجد کا عرض کیا، اللہ ہمیں وہاں بھیج جہاں سے ہمیں شفا ملی. آپ کا جو بھی مریض ہو، آپ کیا کریں؟ ڈاکٹر سے جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنے رب سے التجا کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں. اللہ آپ کی وہ مدد کرے گا جو دنیا والے نہیں کر سکتے. اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ مضبوط کریں، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے لبریز کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے طور سینا پر کھڑے ہو کے عرض کی، اللہ تجھے سب سے زیادہ پیارا بندہ کون ہے؟ محبوب بندہ کون ہے؟ ایک موقع پر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر کثرت سے کرتا ہے، جو مجھے کثرت سے یاد کرتا ہے، اے موسیٰ وہ بندہ مجھے بڑا پیارا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بات یاد آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے. عرض کی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، میں کچھ تیرے پسندیدہ بندے ہیں، کچھ ناپسندیدہ ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تیرے پیارے کون ہیں اور تو ناراض کن لوگوں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن کر میں 2 نشانیاں تجھے بتا دیتا ہوں، وہ غور کر لینا، اگر وہ کسی میں ہوں تو سمجھ لینا کہ وہ میرا پیارا بندہ ہے. یہ نشانیاں تم بھی یاد کر لو. بیان کرنے کا مقصد تمہیں یاد کروانا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ پسندیدہ بندے کون ہیں اور ناپسندیدہ؟ اللہ میں 2 نشانیاں بتاتا ہوں اور میں جس کی اب میرا پسندیدہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرا پسندیدہ بندہ جس کو میں پسند کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ فرمایا اس کے دل میں اپنے ذکر کی محبت ڈال دیتا ہوں. ایک بات پھر کیا کرتا ہوں؟ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے نا، پھر میں زمینوں آسمانوں میں اس کا تذکرہ شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا اس بندے کو میں حرام سے بچاتا ہوں، حرام سے اس کو نفرت ڈال دیتا ہوں اس کے دل میں، حرام سے اسے بچاتا ہوں. ایک بندہ ذکر بھی کرتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، وہ کسی کھاتے کا نہیں. حرام کھانے والا تو آپ یہ علیحدہ ٹاپک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ حرام کھاوا تو بچا لے، حرام سے محفوظ فرمائے. کبھی بھی بھوک مر جاؤ، حرام نہ کھاؤ. کبھی بھی آپ کی بد نہیں ہے حرام کھانے والا. فرمایا حرام کھانے والا تو جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. حرام کھانے والے کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں. حرام پورا تو پورا 99 روپیہ اگر حلال کا ہے، 1 روپیہ حرام کا ہے. قرآن حدیث بتا رہا ہے اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوگی. ایک بات فرمایا میری نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں میرے ذکر کی محبت ہوگی. تو محبت کی نشانی کیا ہے؟ وہ ذکر نہیں کرے گا. فرمایا محبت کی نشانی دل میں جب محبت ڈالتا ہوں اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مجھے صبح و شام یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرے گا. اگر آپ کو ذکر کی توفیق مل گئی ہے، آپ پر اللہ کی نظر رحمت ہو گئی. دوسری بات کہ اس بندے کے دل میں حرام کی نفرت ڈال دیتا ہوں، بندہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اگلی بات جو میرے ناپسندیدہ بندے ہیں
ان کی نشانی موسیٰ کیا ہے؟ فرمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتا، ان کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتا، انہیں ذکر کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ جس کو ذکر کی توفیق نہیں مل رہی، سمجھ لو کہ وہ بندہ اللہ کا ناپسند کیا۔ قرآن حدیث بتا رہا ہے، تو آپ اپنے اوپر لے آئے، ہر بندہ اپنے اوپر یہ بات لے جائے کہ مجھے اگر توفیق نہیں مل رہی، میں رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو، میری زبان کو اپنے یاد کی توفیق عطا فرما۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ موضوعات کو سمجھ دوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں، اس کو دنیا کی بھلائی بھی مل گئی، آخرت کی بھلائی بھی مل گئی۔ کیا ہے؟